ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک اور دھچکا ہے۔ یو ایس ایڈ کے خاتمے کا معاملہ مشکوک قرار دیتے ہوئے وفاقی جج نے یو ایس ایڈ کے خاتمے کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا۔ ایلان مسک کو یو ایس ایڈ کے خلاف مزید کسی ایکشن سے روک دیا گیا۔ وفاقی جج نے ریمارکس دیے، ٹرمپ انتظامیہ نے یو ایس ایڈ بند کر کے ممکنہ طور پر آئین کی خلاف ورزی کی۔ یو ایس ایڈ کے ملازمین کی دفاتر تک رسائی فوری بحال کی جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ارکان کانگریس کو فیصلے کے آئینی اختیار سے محروم کیا۔ کانگریس کے بنائے گئے ادارے سے متعلق اختیار یو این کے ارکان کے پاس ہے۔ ایلان مسک صدارتی مشیر ہیں، ان کے پاس ادارہ بند کرنے کا اختیار نہیں۔ صدر ٹرمپ نے فیصلے پر عمل درآمد میں کہا، بددیانت جج ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حکم امتناع کی منسوخی کے لیے اپیل دائر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ وفاقی جج کو اوباما دور میں وفاقی عدالت کا جج مقرر کیا گیا تھا، تو ٹرمپ کو عدالتوں کی طرف سے مسلسل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ علی راشد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ علی راشد صاحب۔ بنیادی طور پر ٹرمپ کو ہم خیال ججز میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ دیکھیں جتنے بھی ایکشن ہے امریکہ میں ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہیں، لمیٹڈ ہیں، پر جوڈیشری سسٹم بھی ہے، ایگزیکٹو برانچ بھی ہے، تو ہر کی ایک لمٹس ہیں جس میں چیک اینڈ بیلنس ہے۔ یہاں پہ کنگ تو نہیں ہے، ایک ڈیموکریسی ہے جو پریزیڈنٹ کے پاس ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ دیکھیں جتنے بھی ایکشن لے رہا ہے اٹس ویری ڈفرنٹ اینڈ ہیزنٹ بین ڈن۔ اس پہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو ججز ہوں گے لاٹ آف تھنگز گونا گو ٹو دی کورٹ، اس میں وہ ڈیسیجن ہوں گے، کچھ اس کے حق میں ہوں گے، کچھ اس کے حق میں نہیں ہوں گے، اور اس کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ ہوگا۔ تو اس میں ججز کا لینا دینا نہیں ہے، اس میں یہ کہ امریکہ میں ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے، اور ان کے جو ایکشنز ہیں وہ بہت ایکسٹریم میں بھی ہیں کچھ زیادہ، تو اس کے لیے جو جوڈیشری سسٹم ہے یہاں پہ وہ ایک اپنا کام کر رہا ہے کہ میک شیور کہ جو پوری کنٹری کا وہ سسٹم چلتا رہے کہ وہ یہاں نہ رائٹ پہ جائے یا لیفٹ پہ جائے، ایک بیلنس میں رہے۔ تو یہ وہ ہو رہا ہے۔ تو جب دیکھیں جب وہ پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد ان کے بھی کیس چلتے رہے اور 100 سے زیادہ کیس تھا، تو ان کو آئی تھنک وہ یوز ٹو ہیں ان چیزوں سے، اور دے ور ایکسپیکٹڈ کہ یہ ایسا ہوگا۔ اور آگے بھی کچھ چیزیں جنہوں نے ابھی ایکشن لیا ہے وہ بھی ابھی کورٹ پہ جا رہی ہیں، کچھ وہ چیز نکل جائیں گی، کچھ پاس ہو جائیں گی۔ اگین ہر چیز پہ فائٹ تو نہیں ہوگی، پر میجورٹی جو اسپیشل چیزیں ہیں، یو ایس ایڈ ہو گئی، ایک برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہے یہاں پہ، اور کچھ چیزیں ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے تھرو جاتی ہے اور ایک کانگریس کی ایک سسٹم کے تھرو آپ کو اس کی منظوری لینی پڑتی ہے۔ تو اگر اس کو وہ بائی پاس کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو لوگ ہیں، ایک پرائیویٹ کمپنی آرگنائزیشنز بھی ہیں، پھر ڈیموکریٹ ہے، پھر ادر پارٹی ہے، اور بھی کافی لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ایکشن تو لیں گے، اسپیشلی اگر ان کو فرق پڑے گا کہ میک شیور کہ ہماری کنٹری تو چلے نا۔ کنٹری ایٹ اینڈ آف دا کنٹری از دا بیسٹ۔ امریکہ کا جو ہے کہ امریکہ کے جو حق میں جو گلوبلی اس میں ہوگا تو وہی فائدہ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرمپ نے بہت چیزیں لی ہیں، تو ورلڈ آرڈر کو ایک سم ڈسٹرب بھی کیا ہے، شیک اپ بھی کیا ہے، تو اس کی یہ چلتا رہے گا۔ کچھ آگے بھی ان کے پاس کچھ چیزیں ان کے حق میں آئیں گی اور کچھ ان کے خلاف جائیں گی۔ بہت شکریہ۔